مسیح میں میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پیارے بچوں، یہ مسیح چینل آپ کے لیے ہے، آپ کے لوگوں کے لیے ہے، مسیح لوگوں کے لیے ہے۔ بہت واجب ہے کہ آپ اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اس چینل کے وسیلہ سے کلام ہماری زندگی کا حصہ بنے اور ہم اس دنیا میں خداوند کے جلال کے لیے خرچ ہوتے رہیں۔ مسیح میں میرے عزیزوں، آج مسیح میں ایمان رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو جب قبول کرتے ہیں تو خادم تھامس فیلکس کا سلام آپ تک پہنچے، اور خداوند آج کا دن جو آپ کو خداوند نے عطا کیا ہے بڑی برکت دے اور آپ کے تمام گھریلو دنیاوی روحانی منصوبے تکمیل تک پہنچیں، اور وہ مسیح بیٹے اور بیٹیاں جو اس وقت ہاسپٹلوں میں ہیں، بیمار ہیں، کمزوریوں میں ہیں، خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے تندرستی عطا کرے تاکہ ان کی زندگیاں خداوند کے لیے خرچ ہوتی رہے۔ مسیح میں میرے عزیزوں، پیارے بچوں، آج ہم ایک کلام پر غور کریں گے، کلام کی چند باتوں پر غور کریں گے اور وہ کلام کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت واجب ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو خداوند ہماری زندگیوں میں برکات فراہم کرتا ہے۔ بہت واجب ہے کہ آج ہم اس کلام کو بڑے غور سے سنیں۔ کلام پہلا یوحنا 4 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ جو تم میں بستا ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں بستا ہے۔ دیکھیں خداوند کیا کہہ رہا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے جو تم میں بستا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ ہم میں کون بستا ہے، ہم میں کون رہتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزوں، ہم غور کریں گے جو دنیا میں رہتا ہے وہ خداوند کے لیے ہے، جو دنیا میں آئے ہیں وہ خداوند کے لیے ہیں، اور خداوند چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ہم زیادہ سے زیادہ خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند سے جو لوگ ڈرتے ہیں وہ خداوند کو پسند آتے ہیں، اور کیونکہ خداوند دل کی پاکیزگی کو بھی پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں خداوند کے جلال کے لیے خرچ ہوتے رہیں۔ اور مسیح میں میرے عزیزوں، وہ لوگ جو خداوند سے ڈرتے ہیں، خداوند انہیں پیار کرتا ہے، انہیں سنبھالتا ہے اور انہیں عقل و دانائی عطا کرتا ہے اور اپنے روح سے انہیں معمور کرتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی خداوند نے ہمیں اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، وہ ان کی فکر کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ ان میں بسنا چاہتا ہے، وہ ان سے بولنا چاہتا ہے، وہ ان کی رفاقتوں میں چلتے پھرتے رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے بہت واجب ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم اپنی زندگی کو پرکھیں کہ ہماری زندگیاں خداوند کے لیے خرچ ہو رہی ہیں کہ نہیں، کیا ہم یسوع کے لیے اپنے منصوبے تکمیل دے رہے ہیں۔ وہ ہمارے نہیں بلکہ خداوند کے منصوبے ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوں، خدا کی محبت ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو۔ اس لیے جب خدا ہم سے محبت رکھتا ہے تو بہت واجب ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے کو قبول کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، اور اسی سے ہم اب سمجھتے ہیں کہ خداوند ہم میں رہتا ہے۔ بہت ضروری ہے، بہت واجب ہے۔ دیکھیں پھر کیا لکھا ہوا ہے، اس سے 2 باب میں مرکوز ہے۔ خداوند نے ہمیں
नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है, नेक कामों के लिए बुलाया है, पाक बुलावे के लिए बुलाया है, क्योंकि वो फरमाता है कि तुम पाक बनो, तुम रूहानी बनो, क्योंकि मैं पाक हूँ। क्योंकि यीशु हमें आगाही देना चाहता है कि वो पाक है और हमें भी पाक करना चाहता है। वो हमारे करीब है, वो हमारे साथ रहना चाहता है। इसलिए अपनी अपनी जिंदगियों पर हम गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं। फिर लिखा है कि जो खुदावंद का नाम लेता है, इज़ान शजूल है, जो खुदावंद का नाम लेता है वो बदी से दूर रहे, बदी से, गुनाहों से, नाफरमानी से वो दूर रहे, क्योंकि ये खुदावंद का हुक्म है, खुदावंद की मर्जी है। दूसरे तीमुथियुस में लिखा हुआ है। इस पर गौर करना है कि जो खुदा को नाराज करता है, हम कैसे नाराज करते हैं, उसकी नाफरमानी करते हैं। जो खुदावंद से दूर होता है, हम नाफरमानी करते हैं। अब गौर करना है कि जो बदी करता है वो खुदावंद से दूर रहे। अब बहुत वाजिब है, बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। जो खुदावंद का नाम लेता है, देखे गौर करने वाली बात है, जो खुदावंद का नाम लेता है वो बदी से दूर भागे। क्यों कि जब हम खुदावंद का नाम लेते हैं तो हमारी जुबान जो है ये पाक हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और देखें जुबान के लिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि जिंदगी और मौत खुदा की कुदरत में है, जिंदगी और मौत जुबान की ताकत में है। जो कोई इसका लिहाज रखेगा वो इसी का फल खाएगा। देखें इमसाल 19वें बाप में लिखा हुआ है। बड़े गौर करना है, बड़े गौर से समझना है और ईमान लेकर आना है, क्योंकि जुबान से जब हम खुदावंद का नाम लेते हैं तो फिर ये जुबान के वसीला से हम पाक होते हैं। ये जुबान पाक हो जाती है, ये जुबान पवित्र हो जाती है। तो वाजिब नहीं कि हम बदी की तरफ माइल हो जाएं। देखें अपनी जिंदगियों पर गौर करें। खुदा फरमाता है कि हम तुम्हें जिस्म की रूह से नहीं पहचानते, जिस्म की रूह से नहीं जानते, क्योंकि जो जिस्मानी है वो दुनियावी है। क्योंकि खुदा फरमाता है कि तुम जिस्मानी नहीं, तुम दुनियावी नहीं, तुम रूहानी हो। यीशु हमें रूहानी बनाता चाहता है। यीशु चाहता है कि हम रूह से मामूर हो जाएं। यीशु फरमाता है कि तुम रूहानी हो बशर्ते रूह खुदा तुम में बसा हो। बहुत वाजिब है, हमने खुदावंद की इस बात पर गौर करना है। खुदावंद चाहता है, खुदावंद की मर्जी है कि हम पाक बने, हम पवित्र हो जाएं, क्योंकि हमारा यीशु हमसे मिलाप करना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ बोलना चाहता है, हमारे तमाम घरेलू दुनियावी और रूहानी मंसूबों को वो तकमील देना चाहता है। इसलिए बहुत वाजिब है हम अपनी अपनी जिंदगियों को परखते रहे, जांचते रहे, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए कि मेरा यीशु मुझसे नाराज हो जाए, मेरा यीशु मुझसे दूर हो जाए। बहुत वाजिब है कि हमने अपनी जिंदगियों पर गौर करना है, जानना है कि मेरा यीशु मुझे पाक करना चाहता है। वो ना सिर्फ इस दुनिया में हमारी फिक्र करता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, वो तो मौत के बाद भी हमें अपने साथ रखने का एक मंसूबा बनाया हुआ है। देखें क्या लिखा हुआ है कलाम में। वो फरमाता है कि मैं जाता हूँ,
میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے میں جگہ تیار کروں، اور جب میں جگہ تیار کر کے میں آؤں گا تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ دیکھیں خدا کی محبت کو، وہ دنیا تک ہمارے ساتھ محدود نہیں ہے، وہ ہماری زندگی کا ایک ایک پل ہمارے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، مرنے تک اور مرنے کے بعد۔ اس لیے تو وہ فرماتا ہے کہ موت تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، ہمیشہ کی زندگی کا تاج دوں گا، ابدی زندگی کا سہرا تمہارے سر پر میں رکھوں گا، تاج پہنائے گا ہمیں ابدی ہمیشہ کی زندگی کے لیے، تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں۔ آئیں آج اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا میں خداوند کے ساتھ چلنے کا ارادہ میں نے کیا ہوا ہے؟ تو پھر ابھی سے، آج سے اپنے آپ کو پرکھنا شروع کر دیں کہ مجھ سے ایسی کوئی غلطی سرزد نہ ہو، مجھ سے ایسی کوئی نافرمانی سرزد نہ ہو، میں ایک دوسرے سے ملاپ کروں، میں دنیاوی لالچ نہ رکھوں، اور میں اپنی زندگی میں جھوٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں کنارہ کر دوں۔ میں کسی کے ساتھ، نہ کسی بیٹی، نہ کسی بیٹے، نہ کسی بزرگ سے حسد کروں، چاہے وہ جیسے بھی ہیں، چاہے وہ جس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، میں ان کے لیے اپنے دل میں حسد نہ رکھوں، میں دنیاوی لالچ نہ رکھوں، اور دوسری بات، میں نیند اور سستی پر اپنے آپ کو غالب لانے کی کوشش نہ کروں۔ کیوں کہ سستی جو ہے وہ خدا کے کاموں کے لیے ہے، اور نیند جو ہے خدا کے کلام کے لیے ہے۔ بہت واجب ہے، بہت ضروری ہے۔ ہماری یہ جو زندگی ہے یہ صرف اور صرف اس دھرتی پر خداوند کے لیے ہے، خداوند کے کاموں کے لیے ہے۔ دیکھنا ہے کہ میں نے کن کاموں سے یسوع کے نام کو جلال دینا ہے، کیونکہ ہم جلالی لوگ ہیں، ہم روحانی لوگ ہیں، ہم پاک لوگ ہیں، ہم پاکیزہ لوگ ہیں، ہم اس دنیا میں خداوند کے جلال کے لیے بلائے گئے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک دن خداوند کے جلال کے لیے خرچ ہو، تاکہ ہم اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے اچھا نمونہ چھوڑیں، دوسروں کے لیے ایک اچھی کارکردگی چھوڑیں، تاکہ خداوند ہمارے وسیلہ سے، ہم جو خداوند میں رہ رہے ہیں، ہم نئے مخلوق ہیں، کیونکہ ہم نے پرانی انسانیت کو اتار دیا ہے اور نئی کو پہن لیا ہے۔ اس نئی کو پہننا بہت واجب ہے کہ جب تک ہم پرانی کو اتارتے نہیں اور نئی کو نہیں پہنتے تو ہماری زندگی بے معنی ہوتی ہے، کچھ معنی نہیں رکھتی۔ بہت واجب ہے مسیح میں میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اپنی زندگی پر غور کریں کہ اپنی پرانی انسانیت کو، پرانی زندگی کو اتار دینا ہے اور نئی کو پہننا ہے، کیونکہ اسی میں زندگی ہے، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں محبت ہے، اسی میں یسوع کا پیار ہے، اور اسی میں دوسروں کے لیے نمونہ ہے۔ ہم نے ایک اچھا نمونہ اپنے بھائی بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے چھوڑنا ہے، تاکہ ہماری زندگیاں خداوند کے جلال کے لیے خرچ ہوں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ آمین۔